ایک واقعہ لکھا ہے کہ امریکہ میں ایک شخص نہایت غریب آدمی تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ وہ ایک گھر میں داخل ہوا اور اس نے جتنی روٹیاں گھر میں پکی ہوئی تھی وہ تمام روٹی اس نے کھائی۔ اب جب روٹی کھا کر فارغ ہوا تو گھر کے لوگ آگے اس کو پکڑ لیا۔ اب وہ جج کے سامنے پیش ہوا۔ جج نے پوچھا کہ آپ نے روٹی کھائی ہے، چوری کی ہے؟ پہلے تو وہ شخص خاموش رہا، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور اس نے کہا کہ ہاں میں نے روٹی چرائی ہے، اور چرائی نہیں بلکہ میں نے روٹی چرا کر کھائی ہے۔ تو جج نے کہا کہ تم کیسے مجرم ہو؟ آج کل تو جو عدالت میں آتا ہے وہ جرم کر کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے نہیں کیا، اور تم ہو کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہاں میں نے جرم کیا ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر جج نے کہا کہ تم نے اعتراف کر لیا اس بات کا کہ تم مجرم ہو اور تم نے چوری کی ہے اور تمہارا جرم ثابت ہو گیا، لہذا اب تم پر $10 کا جرمانہ۔ اب جس آدمی کے پاس روٹی کھانے کے لیے پیسے نہ ہوں وہ $10 کا جرمانہ کیا دے گا؟ تو جج نے اپنے فیصلے میں کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے پاس $10 نہیں ہے، اگر $10 ہوتے تو تم $10 کی روٹی کھا لیتے۔ اب $10 نہیں ہے اس لیے تم نے چوری کی ہے، لہذا فیصلہ اپنی جگہ پر اٹل ہے، لیکن تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں اپنی جیب سے $10 تمہاری طرف سے حکومت کے خزانے میں جمع کرتا ہوں، چونکہ تمہارے پاس پیسے نہیں تو میں تمہارے بدلے میں جمع کرتا ہوں۔ عجیب بات ہے۔ اب یہ واقعہ جب ہو گیا تو جج نے جو وہاں موجود تھے ان کو کہا کہ تم جتنے آدمی یہاں موجود ہو سب پر $10 کا جرمانہ۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ وہ اس لیے کہ تم ایسے سماج میں رہ رہے ہو، ایسی بستی میں رہ رہے ہو، ایسے محلے اور ایسی جگہ پر رہ رہے ہو کہ جہاں تمہارا ایک بھائی بھوکا رہے اور وہ بھوک کی وجہ سے روٹی چوری کر کے کھائے، اس سے زیادہ ہمارے لیے شرم کی بات نہیں، لہذا سب پر $10 کا جرمانہ۔ اب سب نے $10 جمع کیے تو $480 جمع ہوئے۔ جج نے کہا کہ بھائی یہ تم رکھو، اس چور سے کہا کہ اب یہ تم رکھو۔ لوگوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ بھائی چور کو پکڑا، اس کے بدلے میں آپ نے جو ہے سزا سنائی اور اس کے بدلے میں پیسے اپنی جیب سے دے دیے، اور اب مزید $10 سب لوگوں سے لیے اور اس کو جمع کر کے چندہ بھی دے دیا۔ فائدہ کیا ہوا؟ تو جج انگریز ہے لیکن اس نے کہا کہ اس چیز کا فیصلہ 1400 سال پہلے ہو چکا ہے۔ وہ کیا کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، انہوں نے اپنی خلافت میں یہ قانون بنا دیا تھا کہ جو بچہ آج پیدا ہوگا آج سے ہی اس کا وظیفہ دیا جائے گا حکومت کی جانب سے، لہذا وہ یہ کام کر کے گئے ہیں۔ اگر ہماری حکومت بھی ایسا کر لے کہ جس کے پاس روزگار نہیں ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہے، اس کو پیسے دیے جائے خرچ کے، تو کوئی آدمی چور نہیں بن سکتا، کوئی ڈکیت نہیں بن سکتا، کوئی آدمی جو ہے خیانت نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ اسلام میں ہر چیز کا حل موجود ہے۔ اسلام چور کو چوری سے روکتا ہے اور چوری سے روکنے کے ساتھ ساتھ اس کی کفالت بھی کرتا ہے، اس کو راستہ بھی بتاتا ہے کہ تمہیں کس طرح زندگی گزارنا ہے۔